نعرہ صلوات۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم حسین شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شیعان لکھنؤ کی طرف سے یہ شب بیداری اور یوم حسین آپ کے سامنے ہے۔ آج میزبان ہمارے شیعان لکھنؤ، مہمان سب مختلف ذات و نسل کے لوگ ایک اتحاد درس کا سبق دینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین کی ذات صرف قومی ملکی نہیں بلکہ عالمی اتحاد کا مرکز ہے، اور اس سے بڑے کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کے نام پر عالمی اتحاد ہو سکے۔ اس اتحاد کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے اسی غرض سے اس شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں تمام ماتمی انجمنیں جو ہیں وہ اہل سنت حضرات کی ہیں، اور ان میں سے کئی انجمنیں اب تک آ چکی ہیں، باقی آنے کی باقی ہے۔ دستور اور آئین کے مطابق ہم اس جلسے کے آغاز کے لیے محترم قاری بہتر الزماں صاحب سے درخواست کر رہا ہوں وہ کہ تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں، اس کے بعد اس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہو چکا یوم حسین، یہ وہ حسین جس نے لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے صرف نانا کے قول کی صداقت کا اظہار کیا، بلکہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر پیش کرتی، لا تحبطن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ وہ حسین کی بارگاہ تھی۔ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ دیتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، کہ زوف ڈھا سکتا ہے قصر افسروں اور رنگ کو، آپ گیلے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو۔ ارباب کی طرح حسین مطلوب آپ کی بارگاہ میں سب بیٹھے ہیں۔ اے شہنشاہ شہادت، روح صداقت، اے وارث ضمیر رسالت، اے محمد کے نواسے، اے لب فراق کے پیاسے، اے میرے خلد جوانی نشان تشنہ دہانی، اے یادگار یادگار، اے انسانیت کے نمبردار، اے حقانیت کے تاجدار، اے جان بطول محرم رسول، سبت رسول الثقلین حضرت امام حسین، آپ کی بارگاہ میں سب بیٹھے، آپ سے عزم و استقلال، صبر و سکون، عزت و اہمیت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ظلم و جور اور کفر و باطل سے لڑنے کی طاقت اور سلیقہ مانگ رہے ہیں۔ آئیے اسی بارگاہ حسینی میں جانی پہچانی معتبر و مستند شخصیت محترم مالی جناب اقبال قادری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں جو جالون سے تشریف لائے ہیں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدر باوقار علماء ذوی الاحترام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارے کرم فرما محب گرامی عالی جناب سراج مہدی صاحب نے بار بار ہم کو اس پروگرام کے لیے حضرت کے توسل اور جانب سے، یعنی میری مراد حضرت علامہ مولانا قلب جواز صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی سے ہے. یہ حضرت کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا اور تلاوت قرآن عظیم سے آج کے اس یوم امام حسین کے اس پروگرام کا آغاز ہو گیا. عزیزان گرامی، میں چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور امام عالی مقام کا جو مجھ پر کرم ہوگا وہی میں بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی اور کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. عزیزان گرامی، امام علی مقام کا جشن، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کا تبصرہ اور ہم آپ جیسے معمولی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس زبان سے اور امام پاک کی تعریف کرے. امام علی مقام کی شہادت، ان کی تعریف، ان کے مراتب، ان کے درجات، ان کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے کہ اس زبان سے تعریف ممکن نہیں. تعریف تو ہم اس لیے امام علی مقام کی کرتے ہیں کہ ان کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان میں مضبوطی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ امام علی مقام کا مقام، ان کا مرتبہ، میں کہتا ہوں کہ جس وقت واقعات کربلا ہوا ہے اس روئے زمین پر امام علی مقام سے محترم، مقدس، افضل کوئی دوسرا شخص نہیں تھا امام علی مقام کے سوا. امام علی مقام کا یہ واقعات کربلا جو ہم اور آپ پورے سال بالخصوص محرم اور سفر میں ان کی یاد کو مناتے ہیں، میں کہتا ہوں تلاوت قرآن ہو، نعت نبی ہو یا اور کوئی ذکر ہو، یہ تو میرے حسین کا کرم ہے، ورنہ وہ تو ذکر ہی نہ ہوتا. امام علی مقام نے اپنے اس میدان کربلا میں نانا جان کی امت کو قیامت تک کے لیے ایک نیا درس دے دیا کہ دنیا والو یہ مت سمجھنا کہ میں 72 وہ بھی چند
لوگوں کے ساتھ بال اور بچے بچے اور عورتیں، ان کو لے کر حاضر ہو گیا ہوں، میں جنگ کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج دنیا کچھ بھی کہے، وہ امام علی مقام کی تاریخ میں دنیا یہ ثابت نہ کر سکے گی کہ میرے حسین نے کبھی یہ کہا ہو، مدینے میں ہو یا مکے میں، سفر میں ہو یا حضر میں، میدان کربلا میں، مگر امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ علی اصغر کو بچاؤں گا، کربلا اس لیے پہنچوں گا کہ علی اکبر کو بچاؤں گا، کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ حضرت قاسم کو بچاؤں گا، کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ انہیں محمد کو بچاؤں گا۔ ہمیشہ میرے امام نے یہی کہا ہے کہ اپنا گھر تو لٹاؤں گا، نانا جان کا دین بچا کے دکھاؤں گا۔ یہی امام علی مقام نے جو مکے میں کہا تھا وہی مدینے میں کہا تھا، وہی مکے میں کہا ہے، وہی عرفات میں کہا تھا، وہی خانہ کعبہ کی غلا پکڑ کے کہا تھا، وہی راستے میں بھی کہا تھا، وہی میدان کربلا میں بھی کہا تھا، اے ظالم تو مجھے کم میری تعداد کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے؟ سن، نہ ہم پانی کے بند کرنے سے گھبراتے ہیں، نہ ہم کھانے سے گھبراتے ہیں، یہ تو ہمارے گھر کا، یہ ہمارے گھر کا وراثت میں ملا ہے، یہ کھانا اور پانی اس کے ہم محتاج نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارا محتاج ہے۔ ہمارے جد امجد اگر ٹھوکر لگا دے تو کبھی زمزم پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اگر غلاموں کو اگر یہ جوش آ جائے تو ہزاروں سال بعد ان کی اولاد اجمیر میں پانی کو، پورے انا ساگر کو ایک کوجے میں بر کے زمانے کو دکھا دیتی ہے۔ امام علی مقام نہ پانی کے محتاج تھے، نہ کھانے کے محتاج تھے، نہ انہیں اور کوئی ضرورت تھی، بلکہ ان کو زمانے کو یہ دکھانا تھا۔ ورنہ اختیار کا عالم یہ تھا، میرا ایمان کہتا ہے صبح قیامت تک ہر حسینی کا یہ ایمان کہے گا کہ اگر وہ ٹھوکر لگا دیتے ہزاروں نہر و فرات مڑ کر حسین کے قدم چوم لیتی، مگر مشیت الہی کو یہ منظور نہیں تھا۔ کہا ہے حسین تمہیں اب کرامت نہیں دکھانا ہے، اختیار نہیں دکھانا ہے، بلکہ صبر و استقامت دکھانا ہے۔ امام علی مقام نے صبر و استقامت دکھایا، ورنہ ہزار برس بعد اجمیر کے دھرتی میں جب پانی بند کیا ان کی اولاد پر، ان کے غلام پر، تو کیا انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا؟ اللہ کے جانب سے حکم یہی تھا کہ اب تم اپنی کرامت دکھا دو، تم اپنے دی ہوئی خدا کی طاقت کو دکھا دو۔ تو غریب نواز نے مرید کو بھیج کر ایک چھاگل ہی تو بھیجا تھا، کتنا انا ساگر بڑا ہے مگر ایک ہی چھاگل میں آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں جب حسین کا ایک غلام ادنا سا پورے ایک چھاگل میں انا ساگر کو قید کر سکتا ہے، تو میرے امام علی مقام اگر کربلا میں ٹھوکر لگا دیتے تو نہر فرات کو قدم چوم کے جانا چاہیے تھا، ہزاروں نہر فرات پیدا ہو جاتی۔ مگر فرق کیا ہے؟ یہی تو ایک بات ہے میدان کربلا میں، اللہ اکبر، یہی تو اس جنگ میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ سنو، مجھے تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شکاری تھا، اور شکاری جب پہنچا تو جال تو بغل میں دبائے ہوئے تھا مگر لباس صوفیانہ تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی ایک باغ درختوں کی طرف بڑھا تو اس کی دو چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی جو نیچے کے سب سے نیچے والی شاخ میں تھی۔ اس کی مادہ نے کہا، اس کی چگی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ آنے والا، اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں، اس کا تیور بدلا ہوا ہے، لہذا اوپر کی ڈال میں بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو یہ شکاری ہو دھوکے میں جال میں پھنسا لے۔ لہذا اس چڑیا کی بات کو تو چگا نہیں مانا، کہا تم پاگل ہو، لباس دیکھو کتنا اچھا ہے، مزاج دیکھو کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، صوفیانہ لباس بھی ہے، لہذا یہ چڑی مار معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ شکاری معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کہا میرا دل تو قرار نہیں پا رہا ہے، میں تو اوپر چلی مگر یہ آیا، اب آنے کے بعد قریب اس نے جال پھینک دیا، چگا پھنس گیا۔ جب پھنسا تو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ان کی وہ مادہ درخواست لے کے پہنچی، کہا اے آپ اللہ کے نبی ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، لہذا میرے نر کو، میرے چگا کو ایک شکاری نے پھنسا لیا ہے، اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آخر کیوں ایسا ظلم کیا ہے۔ بلایا گیا، بلانے کے بعد پوچھا گیا تو شکاری نے کہا کیا آپ کی شریعت میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے؟ کیا ان چگا اور چگی کو جائز نہیں آپ نے قرار دیا ہے؟ تو میں پھنسا نہیں سکتا ہوں، شکار نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان سوچنے لگے تو فوراً مادہ نے اس کی بول پڑی، فوراً چگی نے کہا تھا کہ حضور میرا یہ
یہ سوال نہیں ہے کہ آخر کیوں پھنسایا، یہ سوال نہیں ہے کہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ جب کسی چڑیا کا شکار یا کسی کا شکار کریں تو شکاری بن کے آیا کرے، شکاری کے لباس میں آیا کرے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ واقعات کربلا میں، کربلا کے دھرتی میں ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف نمازی تھے، دونوں طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، دونوں طرف داڑھی والے تھے، مگر پہچان کیسے پیدا کیا جائے گا کہ آخر وہ کون سی داڑھی بہترین تھی، وہ کون سی نماز رب کی بارگاہ میں پسند تھی؟ اللہ اکبر! وہاں تو بڑا دھوکہ ہو رہا تھا، اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا اور اسلام کو پامال کر رہا تھا، قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا، اسلام کے ان اصولوں پر نہ چل رہا تھا، شراب کو عام کر رہا تھا، بے نمازی خود نظر آ رہا تھا۔ وہ ظالم یزید و یزیدی جتنے تھے، وہ جتنے کے جتنے تھے، وہ قرآن کے آئین کو، اسلام کے آئین کو تباہ برباد کرنا چاہتے تھے۔ امام علی مقام نے کہا کہ سنو، نانا جان کے دین کو برباد نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ یہ 22,000 کی ننگی تلواریں مجھے پیاس اور بھوک سے ڈرا کر اپنے ہاتھ میں بیعت قبول کروا لیں گی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، ہاں سر دیا جا سکتا ہے۔ دین مصطفیٰ بچایا جائے گا۔ علی اکبر جا رہے ہو تو چلے جائیں، علی اصغر جا رہے ہو تو چلے جائیں، اور محمد جا رہے ہو تو چلے جائیں، لیکن دین مصطفیٰ نہیں جانا چاہیے۔ نانا جان کے دین کو امام حسین نے اپنے چمن کو لٹا کر بچا لیا، صبح قیامت تک کے لیے ایسا بچا لیا کہ اس کے دامن میں کوئی داغ قیامت تک آ نہیں سکتا۔ حسین نے اپنے خون سے اس دین کو اتنا اجالا دے دیا، اتنی روشنی عطا فرما دی کہ اپنا اور بیگانہ پہچاننے میں کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو امام حسین کی جو یاد مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے، میرے آقا حسین کی یاد ہم گنہگار جیسے انسان، جو میں نے پہلے کہا اس زبان سے جو نام لے رہے ہیں، ہماری زبان بھی اس کی اہل نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اب صرف اس لیے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک تو آنے والی نسل کے سامنے امام علی مقام کی تاریخ کو بتا دیا جائے اور دوسرے اپنے غلامی کا مکمل ثبوت دے دیا جائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اپنے ماننے والوں سے بتا دو۔ کچھ لوگوں نے یہ تمنا کی تھی، بڑا واقعہ ہے کہ نبی کی بڑی خدمات ہے، اس کی کچھ اجرت دے دی جائے، اس لائق ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی، سیدنا جبریل حاضر خدمت، قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، میں نے جو خدمات کیے ہیں امت کے لیے، اس کی کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ اجر دینا ہی چاہتے ہو تو وہ اس کا اجر یہ ہے کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ میں کہتا ہوں ذرا غور تو فرماؤ، یہ جملہ کتنا باوزن جملہ ہے، یہ کتنا بھاری جملہ ہے، یہ رب کے جانب سے حکم ہو رہا ہے، یہ رب کے جانب سے فرمان جاری ہو رہا ہے۔ اے محبوب کہہ دو کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہی تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور جو میری منشا اور مقصد ہے یقیناً تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اے عزیزان گرامی، امام علی مقام میدان کربلا میں ہیں اور کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ میں کہتا ہوں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام علی مقام، اللہ اکبر، یہ 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں پہنچے، لیکن میدان کربلا میں اس 22,000 ننگی تلواروں کے سامنے بھی امام حسین کے نہ قدم لغزش کھائے، نہ زبان لڑکھڑائی، نہ ذرا برابر پیشانی میں بل آیا، نہ ان کے جو ہے تو ذرا برابر قدم جو ہے تو لڑکھڑائے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم امام حسین کو تربیت کس نے دی تھی؟ امام حسین کو پالا کس نے تھا؟ امام علی مقام کو چاہا کس نے تھا؟ اللہ اکبر! ارے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ذرا غور تو فرماؤ، وہ ان کے بیٹے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔
ہیں. میں کہتا ہوں ذرا غور تو فرماؤ. آج دنیا کہتی ہے امام علی مقام 72 تھے اور وہ 22,000 تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے لالوں کو دیکھ رہے ہیں، شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کی پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی بے قراری کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا تڑپنا بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہر حال میں اللہ کی جانب وہ یہی کہتے تھے، اے مولا جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، میری رضا وہی ہے جو آج تیری رضا ہے. اس لیے کہ میری شہادت کا پروگرام تو یہ نیا نہیں ہے، بلکہ مشیت الہی کے جانب سے پیغمبر نے انہیں بتایا، صحابہ کی زبانی انہیں معلوم ہوا، جبریل کی زبانی انہیں معلوم ہوا، حضرت ام سلمہ کی زبانی انہیں معلوم ہوا، حضرت ام فضل کی زبانی انہیں معلوم ہوا. گویا پیدا ہوتی ہی حضرت امام حسین کی شہادت کا اعلان نہ دھرتی پر تھا بلکہ آسمانوں میں بھی نظر آ رہا تھا. اور دنیا والوں سنو، آج کسی اور کی ضرورت نہیں بلکہ اس کربلا میں اس چمن کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کو بچانے کے لیے ارے کسی اور خون کی ضرورت نہیں تھی بلکہ خون حسین کی ضرورت تھی. اس لیے کہ وہ نانا جان کا دین تھا اور وہ ان کی چہیتی اولاد ہے جس کو پیغمبر نے کبھی اپنا بیٹا کہا ہے، کبھی اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہے، کبھی اپنے آنکھوں کا نور کہا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کتنا چاہتے تھے اگر خاتون جنت کے گھر میں بچپنے میں رو دے تو پیغمبر کہیں حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو اس لیے کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے. اے عزیزان گرامی، امام حسن و حسین کو پیغمبر نے اپنی گود میں پالا تھا. میں کہتا ہوں اس حسین کا کوئی جواب دنیا میں لایا جا سکتا ہے؟ ارے جس کی تربیت فاطمہ نے کی ہو، خاتون جنت نے کی ہو، اللہ اکبر نبی کی چہیتی بیٹی نے کی ہو، اللہ اللہ، جس کی تربیت خاتون جنت کرے، جس کو پڑھانے کے لیے باب العلم تعلیم دے رہے ہو، اللہ اکبر، اور جن کی نگاہ شفقت نانا جان کی ان نوازوں میں پڑھ رہی ہو، اس سے زیادہ نہ کسی کا علم ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اخلاق، تہذیب و شرافت، اچھائی اس میں آ سکتی ہے جو امام علی مقام میں موجود تھی. اے عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی میدان کربلا میں کہ 22,000 سامنے دشمن، باوجود اس کے امام یہی کہتے تھے کیونکہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ میرے جسم میں نانا جان کا اللہ اکبر نور موجود ہے اور خون اس جسم میں مولا علی مشکل کشا کا موجود ہے اور دودھ خاتون جنت کا موجود ہے. میں کہتا ہوں یہ تینوں چیزیں جس جگہ اکٹھا ہو جائیں، دنیا کی کیا مجال تھی، دنیا کی بڑی سی بڑی قوت فیل ہو سکتی تھی مگر امام حسین کے قدموں کو لغزش نہیں دیا جا سکتا تھا. اس لیے ان کی روحانیت پکار کر کہہ رہی تھی، ادھر آ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائیں. امام علی مقام دشمن سے یہی کہتے تھے کہ تو تیر آزما لے، آج ہم جگر آزما لیں گے. اے عزیزان گرامی، وہ امام علی مقام ہیں، وہ سید الشہداء ہیں، وہ امام علی مقام ہیں، اللہ اکبر، جن کی تاریخ واقعات کربلا، میں کہتا ہوں، میں تو یہ بھی کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں، حضرت علامہ تشریف فرما ہے، ہمارے علماء تشریف فرما ہے، میں سوچتا ہوں جب ادھر نمازی تھے ادھر بھی نمازی تھے، جب ادھر بھی حافظ تھے ادھر بھی حافظ تھے، جب ادھر بھی قاری تھے ادھر بھی قاری تھے، آخر فیصلہ کیسے کیا جائے، کون قاریوں کو اچھا کہا جائے، کس نماز کو بارگاہ مولا میں اس کی قبولیت کا درجہ دیا جائے. میں نے کہا کسی بارگاہ میں نہ چلو، نہ کسی درسگاہ میں چلو، نہ کسی مفتی سے پوچھو، بلکہ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا ہم کس کو اپنا مانے، کس کو مانے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اپنی جان کو پیش کر رہا تھا، اپنی جان کو پیش کر رہا تھا، اپنے عزیز بچوں کو پیش کر رہا تھا. اللہ اکبر. قرآن ارشاد فرمائے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میں تو مومن کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں اور ظالم کے لیے خسارہ بن کے آیا ہوں. اے عزیزان گرامی، یہ تو قرآن نے فیصلہ فرما دیا، یہ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا. لہذا وہ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، ظلم کی انتہا کر کے دکھا دی، مگر میرے حسین نے صبر کی بھی انتہا کر کے دکھا دی. اور میں تو کہتا ہوں حضرات، نانا جان نے اسلام کی اشاعت کے لیے اس دھرتی میں بدر میں ابتدا کی تھی اور نواسے نے کربلا میں انتہا کر کے زمانے کو دکھا دی اور کہا اے نانا جان تم 313 لے کے گئے تھے، ہم صرف 72 لے کے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ امام علی مقام محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی حالت نماز میں ہو، سر رکھیں
ہیں، اور اگر میرے حسین، میرے امام اگر ان کے پشت پر آ جائیں تو اس وقت تک اپنا سر نہ اٹھائیں، کہیں میرے لال کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت، مگر میدان کربلا میں نبی کی اس چاہت کا بدلہ امام علی مقام نے عطا فرمایا۔ اے نانا جان، آپ نے میری محبت میں تو جب میں ہٹا تو سر اٹھایا ہے، مگر آپ کے دین کی خاطر اگر حسین نے کربلا میں سر رکھ دیا تو قیامت میں اٹھے گا، اس سے پہلے نہ اٹھے گا۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے عزیزان گرامی، آج دنیا یہ کہتی، میں کہتا ہوں امام حسین نے ہم سب کو ایک نیا درس دیا ہے۔ اے دنیا والوں، میدان جنگ میں جب تلواریں اٹھتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ دشمن کا سر لے لو تب کامیابی ہے، تم دشمن کو پچھاڑ دو تب کامیابی ہے، تم دشمن کے اوپر فتح حاصل کر لو تب کامیابی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا فلسفہ الٹا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ سنو، اگر انسان اپنی حقانیت پر ڈٹ جائے، اس کا سر چلا جائے اور حقانیت کو برقرار رکھ لے، اسی کے نام کامیابی ہے۔ گھر اجڑ جائے، حق بچ جائے، اسی کا نام کامیابی ہے۔ میرے حسین نے کہا تھا، دین مصطفیٰ بچاؤں گا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، سر لے جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں غریب نواز نے پکار کر کہا تھا، معین الدین اجمیری نے پکار کر کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میرا حسین لا الہ ہے، میرا حسین لا الہ کا بنیاد بھی ہے، میرا حسین دین بھی ہے، میرا حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے، میرا حسین دین کا بادشاہ بھی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یزید، یہ ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، سر دیا جا سکتا ہے۔ بعد شہادت بھی ظالم کے آنکھوں میں پٹی پڑ گئی، ہاتھ لے جاتا یزید کو دے دیتا کہ زندگی میں تو نہ پا سکا، بعد شہادت لے لیا، مگر رب کی مشیت دیکھو کہ حسین، جب تک تیری رگوں میں حرارت تھی جسم میں، تو نے جو وعدہ کیا وہ تو نے پورا کیا، اب تیری رگوں میں حرارت نہیں ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ بعد شہادت بھی تیرا ہاتھ تو نہ لے جائے گا، سر لے جائے گا۔ امام حسین کا سر ہی لے گئے۔ ظالموں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، یہاں سے لے کے دمشق کوفے تک تماشا دکھایا، نیزوں پر سر کو بلند کیا، لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم، قیامت تک میرے حسین کی روحانیت پکار کر کہے گی، نادان ظالم تو سمجھتا نہیں ہے، جو امام ہوتا ہے وہ مکے میں بھی امام ہوتا ہے، جو مدینے میں ہوتا ہے تب بھی امام ہوتا ہے، جب زندگی رہے تو بھی امام ہوتا ہے، تو مجھے نہیں دیکھ رہا، آگے چل رہا ہے میرا سر، سب سے سر بلند ہے، امام آگے چلتا ہے، میں کل بھی امام تھا، آج بھی امام ہوں، قیامت تک امام رہوں گا۔ میرا حسین کل بھی امام تھا، میرا حسین آج بھی امام ہے، میرا حسین قیامت تک امام رہے گا۔ اور یہی امام حسین کی روحانیت قیامت تک پکار کر اپنے دیوانوں کو سبق پڑھائے گی۔ دست بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنت کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ امام علی مقام نے کہا، اگر تم میری زندگی سے ہے لوگو، اے میری نانا جان کے امتیو، تم میری زندگی سے سبق سیکھنا، جب تمہیں اچھا کام کرنے کا موقع ملے، عبادت و ریاضت کرنے کا ٹائم مل جائے، تم حسین کی زندگی کو فاطمہ کے آنگن میں دیکھنا، اور اگر اسلام کے تحفظ کے لیے وقت آ جائے تو حسین کی زندگی کو میدان کربلا میں دیکھ لینا۔ امام حسین نے قرآن کو بچایا، قرآن کے آئین کو بچایا، دستور کو بچایا۔ اے حسین، وہ ایک سجدہ 72 زخم کھانے کے بعد اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تلواروں کے سائے میں، تو آج قیامت تک جتنے نمازی ہیں ان کے سجدوں میں لطف حاصل نہ ہوتا۔ یہ تیرے سجدے کا کرم ہے کہ وہ سجدے کے طفیل اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے سجدوں پر ناز ہو تو وہ سجدوں پر ناز نہ کرے، بہت بڑا سجدہ والا بھی جنت سے باہر آ چکا ہے۔ اے عزیزان گرامی، سجدہ وہ سجدہ ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں تلواروں کے سائے پہ کیا تھا۔ زمانے کو بتا دیا
शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा, शम्मा हक जलती रही, हक का दिया जलता रहा। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम अली मकाम ने वो सजदा करके दिखाया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। मैं शायद अपने वक्त से कुछ भटक भी गया, आगे निकल गया, और बहरहाल बात आ गई थी। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आपको इमाम हुसैन का सही सच्चा वफादार गुलाम बना दे और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। मोहतरम इकबाल कादरी साहब बारगाह इमाम अली मकाम में इजहार अकीदत कर रहे थे, फ़लसफ़ा शहादत बता रहे थे, और आज हुसैन की ज़रूरत किस कदर पाने को महसूस हो रही है, इसका तज़किरा कर रहा था। हुसैन कौन? जिसके दहन में मोहम्मद की बोलती ज़बान, जिसके कानों में रसूल की आवाज़ अज़ान, जिसके पहलू में अली का धड़कता दिल, जिसकी रगों में फातिमा का शीर इस्मती। इकबाल कादरी साहब तकरीर कर रहे थे। मुझे इस मौके पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर आया, देखिए क्या अंदाज और क्या समझ बयान की है कि अगर सिर्रे शहादत की बयां तफसीर हो जाए, अगर सिर्रे शहादत की बयां तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा-ए शब्बीर हो जाए। अल्लामा इकबाल साहब शायद मशरिक़ का ये शेर था। किस तरीके से उन्होंने फ़लसफ़े शहादत से समझा। आइए इस बारगाह में दूसरी अजीम शख्सियत, जिनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, आलमगीर शोहरत के मालिक, जानी पहचानी और मानी हुई शख्सियत आली जनाब मोहतरम यहिया बुखारी साहब से दरख्वास्त करो। हाँ हाँ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम कल्ब जवाद साहब, मुहतरम फिरंगी महली साहब, इकबाल कादरी साहब, सिराज मेहदी साहब और यहाँ मौजूद तमाम हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम कल्ब जवाद साहब का कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर ये खुशनसीब मौका अता फरमाया और मैं फिर आज आप लोगों के दरमियान यहाँ मौजूद हूँ। आज मुझे जो हुक्म दिया है कि हज़रत इमाम हुसैन पर रोशनी डालनी है, मेरा ये मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिन पर मुझ जैसी अदना शख्सियत क्या रोशनी डाल सकती है। ये तो वो हस्ती है कि जिन पे अगर सच पूछें तो चंद मिनट या चंद घंटे
बोलना तो बहुत बहुत मुख्तसर वक्त है, सदियां बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, लेकिन अल्फाज ना खत्म हो ऐसी हस्ती पर रोशनी डालना और बोलना। लेकिन ज्यादा जो मैं इस वक्त समझता हूं कि जब कभी भी जिक्र हुसैन होता है तो उस वक्त इत्तेहाद की बात भी जरूर होती है। मैं अक्सर आपने वो शेर सुना होगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, सभी ने सुना होगा, सभी ने समाज किया होगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है, इस बात पर गौर फरमाया है कि हर कौम कब पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन? इंसान कब बेदार होगा? मेरे इन अल्फाज को आप महज तकरीर न समझें। मैं अपने दिल की बात, दिल की गहराइयों की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि आखिर इंसान बेदार होगा कब? हर कौम कब पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन? इंसान को बेदार करना यह काम आपका और हमारा है। हर शख्स को बेदार करना यह काम आपका और हमारा है। मैं जब पहली मर्तबा अपने वालिद मुहतरम वालिद सैयद अब्दुल्ला बुखारी अलैहिर्रहमा के साथ जब ईरान गया तो वहां मैं इसी से जुड़ी हुई बात करने जा रहा हूं, बेदारी से मुताल्लिक। जब मैं पहली मर्तबा ईरान गया तो मुझे हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में मुझे इल्म हुआ। उससे पहले सिर्फ जिक्र सुना करता था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि ये वो शख्सियत है कि जो इत्तेहाद पर बड़ा काम करती है, इंसान को बेदार करने पे बड़ा काम करती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब तबादला ख्याल हुआ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से, तो मैं वहां मौजूद था। उस वक्त भी शिया और सुन्नी इत्तेहाद की बात वहां हुई, उस जगह जिक्र हुआ। यानी शिया और सुन्नी इत्तेहाद का मकसद कि इंसान को बेदार किया जाएगा, तभी तो इत्तेहाद पैदा होगा, तभी तो हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। और तीसरी शख्सियत मेरी नजर में आपके वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह कल्बे आबिद साहब। ये तीन वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इत्तेहाद पर इस कदर काम किया है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें और आपको मिलकर इमाम खुमैनी बनना है, हमें और आपको मिलकर इमाम बुखारी की तरह काम करना है, हमें और आपको मिलकर कल्बे आबिद की तरह काम करना है। यकीन करें, अरे कोई मजाक है कि जब इंतकाल हुआ कल्बे आबिद साहब का, कोई ऐसा सुन्नी था, कोई ऐसा शिया था जिसने गम न मनाया हो, जिसकी आंखें नम हुई हो, जिसकी आंखों में पानी ना आया हो, जो रोया ना हो, जिसने अपना कारोबार मुकफ्फिल ना किया हो। ऐसी शख्सियत की जरूरत है। ये तो जरूरी नहीं कि ये लोग दोबारा, ये तो नामुमकिन है कि दोबारा पैदा हो जाए, लेकिन उनकी तरह हम काम तो कर सकते हैं। हम इंसानों में वो बेदारी तो ला सकते हैं, वो बेदारी तो पैदा कर सकते हैं जिसकी जरूरत है। मैं
میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی جو بڑی اہم بات میں اسی درمیان میں کہنا چاہتا تھا. بہرحال ہم ایسی ہستی پر یہاں روشنی ڈال رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کی کتنی مثالیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، اپنے نواسے سے محبت کی. میں یہاں بات دوسری یہ اہم کرنا چاہتا ہوں دعا کے تعلق سے، کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان محتاج ہے. ہر انسان دعا کا محتاج ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی. سب نہیں، لیکن اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں ضرور کہ آخر ہماری ہر دعا اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کیوں نہیں کرتی. تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دعا وسیلے کی محتاج ہوتی ہے. ہر دعا. اور آپ سے اگر کوئی یہ کہے، آپ کی اولاد کا ذکر کرے، جو اولاد آپ کو بہت زیادہ عزیز ہو، بہت زیادہ پیاری ہو، آپ سے اگر کوئی آپ کی اولاد کے بارے میں بار بار ذکر کرے، اس کی تعریفیں کرے، اس کی اچھائیاں کرے، اور آپ، معاف کیجئے گا میں یہاں الٹی بات کہہ گیا، کوئی شخص بار بار آپ کی تعریف کرتا رہے، آپ کا ذکر کرتا رہے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا رہے، اور آپ کی اولادوں کا ذکر نہ کرے، تو آپ کو ایک وقت کو ناگوار گزرے گی بات. اور یہی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کو اس کا بھی واسطہ دیتے ہیں، اس کے جلال کا واسطہ دیتے ہیں، اس کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ شہید اعظم کا بھی واسطہ ایک بار دے کر دیکھیے، اور تب دعا مکمل ہوتی ہے. اور واسطہ نہیں دیں گے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ دعا ادھوری رہ جاتی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، خاص طور سے جب یوم حسین میں جب یوم حسین منایا جاتا ہے، تو وہاں میں ایک بات کہنا نہیں بھولتا. اس کو پیغام سمجھ لیجئے، بلکہ پیغام ہی سمجھیے اس کو. میں اپنی اس تقریر کا نچوڑ میں اس کو مانتا ہوں. حضرت سیدنا حضرت امام حسین پر روشنی تو قادری صاحب نے بھی بہت ڈالی اور بہت اچھا بیان فرمایا، اور ہمارے دل میں بھی اترا. لیکن میں اسی ہستی سے متعلق ایک بڑا اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اور وہی میری آج کی تقریر کا نچوڑ ہے. اور وہ میرا پیغام یہ ہے جو میں اپنی ہر تقریر میں دیتا ہوں، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم کوئی نکاح بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے. کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ایسا کوئی پابندی نہیں ہے، فتویٰ اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس لیے کوئی خوشی نہیں مناتے دوسری خوشی کوئی، کیونکہ تقویٰ اس کی اجازت نہیں دیتا.
اسی طرح جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا شادی یا بیاہ اس مہینے میں کرنا ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے؟ نہیں۔ اگر فتویٰ اجازت دیتا بھی ہو تو تقویٰ قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ محرم کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی خوشی منائی جائے، بالخصوص عاشورے تک، 10 محرم تک۔ ہم ایسے مہینے میں جس میں کہ سیدنا حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا ہو، اور ایسی مثال، ایک مثال نہیں، قادری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں سینکڑوں مثالیں ابھی دی، دسیوں مثالیں ابھی دی ہیں کہ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے۔ سجدے کی مثال دی کہ سجدے کو طول دے دیا گیا کہ چوٹ نہ لگ جائے میرے نواسے کو۔ دوسری مثال کہ جب حضور اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن و حسین کو لے کر جا رہے تھے تو صحابی نے پوچھا، ایک صحابی نے فرمایا کہ واہ کیا سواری ہے، تو فرمایا کہ نہیں سواری نہیں، یہ کہو کہ کیا سوار ہیں، کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ تو یہ تو عالم ہے اللہ کے نبی کی محبت اپنے نواسے سے۔ تو ہم محرم کے مہینے میں اگر خوشی منائیں تو کیا اللہ کے نبی کو یہ بات پسند آئے گی؟ نہیں پسند آئے گی۔ اور وہ کام کرنا جو اللہ کے نبی کو پسند نہ ہو، اس کام کو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے۔ ارے ہم حضور کو اگر زمین کے کسی ذرے سے بھی محبت ہے تو ہمارا بھی فرض ہے اس ذرے سے محبت کرنا۔ ہم حضور کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں، کس قدر احترام کرتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں ان کے احترام میں۔ تو جن کا احترام حضور نے کیا ہو وہ ہمارا فرض نہیں ہے اس کا احترام کرنا؟ میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس وقت پڑھنا چاہیے تھا جس وقت میں بیداری کی بات کر رہا تھا کہ یہ کوشش ہمیں اور آپ کو مل کر کرنی ہے۔ اور وہ کچھ اس طرح ہے، اگر آپ اس کام کو مشکل سمجھتے ہیں، گراں سمجھتے ہیں تو نہیں، کہ پریشان شدت طوفان سے اہل دل نہیں ہوتے، پریشان شدت طوفان سے اہل دل نہیں ہوتے، وہاں ساحل بناتے ہیں جہاں ساحل نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم میاں بخاری صاحب اتحاد کا پیغام دے رہے تھے، پرجوش تقریر کر رہے تھے، اور یہ بھی پیغام دیا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ محرم میں کسی خوشی کی تقریب میں خود نہیں بلکہ تقریب میں کسی شرکت بھی نہ کرے، کیونکہ حسین شہادت کا دن ہے، کیونکہ حسین کی شہادت صرف حسین نہیں، حسین کی ذات اسلام ہے، پورا دین، پورا اسلام جو ہے وہ ذات حسین ہے۔ بہترین تقریر آپ فرما رہے تھے، کیا کہیں کہ عزت دستور پہ جو سر کٹا سکتا نہیں، عزت دستور پہ جو سر کٹا سکتا نہیں، جو خود اپنے ہی چراغوں کو بجھا سکتا نہیں، اور تان کر سینے کو جو میدان میں آ سکتا نہیں،
موت کو جو اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا نہیں اور خون میں جو اپنی کشتی کو کھینچ سکتا نہیں وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں۔ آئیے اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب و احترام سے مفتی شہر عالی جناب مولانا ابوالعرفان صاحب قبلہ فرنگی بھائی سے بس یہ آخری تقریر، اس کے بعد شکریہ ہو کر آقائے شریعت کر گئے۔ اس کے بعد انجمن عباسیہ سرولی پہلی انجمن آپ کے سامنے نواخانی اور سینہ زنی پیش کری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں جناب مولانا کلب جواد صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں مجھے حاضر ہونے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ حالانکہ میرا پروگرام لگا ہوا تھا، کچھ حصہ میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں، محض اس وجہ سے کہ یہ دعوت حسین تھی اور نبی کا چاہنے والا اس وقت کے نبی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کے پیارے چہیتے دل کے ٹکڑے حضرت حسین سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو ساری دعوتیں ٹھکرائی جا سکتی ہیں، لیکن جب نبی کا نام آ جائے اور ان کے چہیتے نوازے کا ذکر کرنا ہو تو ایک مومن جو ہے وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے حاضر ہونے کے لیے اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو بہرحال وقت کافی چونکہ ہو چکا ہے اور بہت سی سود مند اور فائدے مند باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں خالی تعمیل حکم کے لیے اور تھوڑی سی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس اجتماعیت کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو پیغام حضرت حسین نے دیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے پیش قدمی کرنے کے قابل بن جائیں۔ قرآن خالی اپنی عبادت کرنے کے لیے حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اس کے اتنے فرشتے موجود ہیں جنہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں اپنی عبادت کے لیے جو آپ کی عبادت کے بجائے آپس میں لڑے گا، جھگڑے گا اور خونریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جنوانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ انسان جو مجموعہ ازداد ہے، چاروں کونوں سے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ہماری محبت کا جو جنون اس کے اندر پیدا ہوگا وہ اس کو اپنے مقام سے ہٹنے نہیں دے گا، اور وہ جنون جو ہے صرف محبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر عزیز ترین چیز سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور یہی پیغام قرآن نے دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو اللہ، اس کے رسول
ان کے اہل بیت کی بٹی ہوئی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی انسانیت کا ثبوت دو، وہ محبت پیش کرو جو ہم چاہتے ہیں تم سے اپنے درمیان میں۔ جب تک تم باہمی طور پر محبت کرنے کے قابل نہیں بنو گے تو اہل بیت سے کیا محبت کرو گے، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوگے تو نبی سے کیا محبت کر پاؤ گے، اور جب نبی سے تمہاری محبت مکمل نہیں ہوگی تو اللہ کے بندے کیسے بنو گے؟ تو آج یوم حسین کوئی رسم نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، بلکہ ہم وہ پیغام لے کر کے آئے ہیں جو حضرت حسین نے ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت حسین کی تعریف کرنے کے لیے ہماری زبان کہاں، اور ہم وہ کیا تعریف کریں گے کہ دیکھو چاند کتنا خوشنما ہے، لیکن جو چاند کی روشنی ہم کو مل رہی ہے اس روشنی کا اگر بھرپور فائدہ ہم اٹھاتے ہیں تب تو ایک بات ہوئی، ورنہ خالی چاند کے چکر ہم لگاتے رہیں اور اس چکر لگاتے لگاتے ہم تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے اور ہمارے پلے کچھ نہ پڑے، تو یہ حضرت حسین نے نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ارے خلیفہ بننے کی صلاحیت بھی تو پیدا ہو تبھی تو تو خلیفہ بنے گا۔ خلیفہ تو شیطان بھی بننا چاہتا تھا، اور یہی قابل اعتراض بات تھی، اس نے کہا کہ آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ کیا خلافت کرے گا، یہ تیرا خلیفہ کیا بن جائے گا۔ ارے خلیفہ کے حقدار تو ہم ہیں، لیکن اس کے پاس وہ علم نہیں تھا جو خلافت کے لیے چاہیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ان کو علم دیا تب خلافت کا تاج پہنایا۔ یہی نبی نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو پہلے طلب علم کرو۔ نبی نے فرمایا کہ علم کیا ہے، انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں، معمولی سی دکان نہیں ہوں، چھوٹا سا بازار نہیں ہوں، علم کا پورا شہر ہوں، اور اس شہر میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ تو خالی علم وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، علم نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، علم ہے انسانیت کا، علم ہے محبت کا، علم ہے اللہ کو پہچاننے کا، علم ہے بندوں کو سمجھنے کا۔ تم اللہ کی محبت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اس سے مخلوق سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ جو کسی مصور کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کسی تصویر کو پھاڑتا نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو توڑتا نہیں ہے۔ تو تم اللہ سے محبت کرنے والے کب ہو سکتے ہو؟ جب تم اللہ کی مخلوق کو مٹانے میں آمادہ۔ حضرت حسین نے کہا کہ مٹ جائیں گے مگر انسانیت کو، حق کو نہیں مٹنے دیں گے۔ ان کو سب سے بڑا علم اپنے نانا سے بھی ملا تھا اور اپنے باپ سے بھی ملا تھا اور اپنی ماں سے بھی ملا تھا، مجموعہ تھا، علم تھا، نچوڑ تھے حضرت حسین، اور خالی علم نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ علم نام ہے اس بات کا کہ تم عمل کے قابل بن جاؤ، اگر تم کو علم نہیں ہے تو تم عمل کیا کرو گے؟ اور عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ جب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو تم کو یہ بھی معلوم ہوگا وہ علیم و خبیر بھی ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا ثبوت تم کو اس طرح سے دینا ہوگا کہ تمہاری حرکتوں کو سب دیکھ رہا ہے، وہ تم جو بول رہے ہو سن رہا ہے، وہ تم جو کر رہے ہو وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟
کیا تم کلمہ پڑھنے والے صحیح بندے ہو اللہ کے، رسول اللہ کے چاہنے والے مومن ہو؟ جبکہ انہوں نے کہا مومن وہ ہے جو آپس میں محبت کرنے والا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آپس میں لڑیں گے تو تم کیا سبق دے رہے ہو ان لوگوں کو؟ یہ انسان نہیں۔ حضرت علی نے جو تعلیم دی تھی حضرت حسین کو، ہمارے نبی نے جو پیغام دیا تھا عمل کا حضرت حسین کو، آج اس کا نمونہ کربلا کا میدان۔ عمل کرنا اور بات ہے، عمل کروانا اور بات ہے۔ ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو مجبور نہیں دے سکتے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ لیکن یہ نبی کا فیض تھا، یہ نبی کا علم تھا، یہ علی کا علم تھا، اور اس کے بعد عمل تھا جو مکہ چھڑوا کر کے، مدینہ چھڑوا کر کے، اپنے نانا کو چھڑوا کر کے، اللہ کے گھر کو چھڑوا کر کے، کوفے کے میدان میں، کربلا میں، تختیم رخسار میں آ کے عمل کا پیغام دے رہا۔ حضرت علی کا مکمل نمونہ حضرت حسین کی قربانیاں ہیں۔ جو کچھ احسانات تھے حضرت علی کے، جو کچھ احسانات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر، سب کا عمل کر کے دکھا دیا حضرت حسین نے کہ سر کٹا دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، ایمان کے نام پر، حق کے نام پر، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج حضرت حسین کا دن منانے کے لیے ہم کو اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے، ہم کو وہ علم حاصل کرنا ہے جو حضرت حسین کے عمل تک کے ہم کو پہنچا سکے۔ جن ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ 1400 سال سے بدترین دور ہے۔ اس وقت کے منافقین محدود تعداد میں تھے، ان منافقین کو پہچاننے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس وقت کا یزید ہر ایک کے سامنے آئینے کی طرح سے آیا تھا، لیکن آج کے دور کے منافقین پہچان میں نہیں آتے۔ آج کے دور کے یزیدی جو ہم کو آپس میں درمیان میں جھگڑا کروا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یزیدی ہیں، پھر بھی ہم ان کا راستہ اختیار کر لیں، یہ کون سی سمجھداری کا معاملہ ہے؟ ارے یزید تو ایک تھا، یہاں تو ہر قدم پہ یزید ہے، ہر قدم پہ یزید ہے، ہر قدم پہ حسین کو آنا۔ آج کا دن ہماری محبت کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو حسین کا عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے دکھ سکھ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہماری بیوی ہمارے ناک پہ دم کیے ہوئے ہے، ہمارا پڑوسی ہم کو ستا رہا ہے، ہمارا بھائی اینٹیں گھوم میں پتھر بھیج رہا ہے، ہمارے اوپر چاقو چلا رہا ہے۔ ارے آگے بڑھو، دیکھو کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ تم کو الجھا دیا گیا ہے، تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، اپنے نبی کے نواسے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو کہ آج وہ تم کو کیسے پکار رہے ہیں۔ ہم کو خالی زبان سے کام نہیں لینا ہے، آج کا وقت عمل کرنے کا ہے۔ عمل کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اتحاد کے لیے کوئی ایک مقام طے کرنا پڑے گا، اور وہ ایک مقام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل بھی اتحاد اسی پر ہوا تھا، آج بھی اسی اتحاد کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ان یزیدیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مقابلہ نہیں کریں گے تو بیت المقدس جا چکا، بیت المقدس جا چکا ہے، تم بے خبر پڑے ہوئے۔ اہل بیت زندگی میں تم نے
میں پریشان کیا تھا، آج ان کے مزاروں میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ سب کے چاہنے والے ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار ساری دنیا کی سرکار اب نظروں میں وہ کھٹک رہا ہے۔ سب جان رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ چکا ہے کہ مکہ اور مدینے کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو توڑ دے، ان نگاہوں کو پھوڑ دے، ان قدموں کو توڑ دے جو ہمارے اللہ کے گھر، ہمارے نبی کے در اور اہل بیت کے مزارات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خالی زبان سے نہیں کام چلے گا، ہم کو اپنے سروں پر کفن باندھنا پڑے گا۔ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو عالم اسلام کے رہبر بنے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ یہ خالی نقاب پڑی ہوئی ہے، لیکن اس نقاب کے بعد جھانکو گے تو سیہونی طاقتیں، چہرہ تم کو کچھ اور دکھ رہا ہے، لیکن تمہارے رسول نے بتایا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست یہ کہ پردے پھاڑ کر کے اندر جا کے دیکھ لیتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ جو مومن ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو کچھ دکھ رہا ہے وہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ ہم کیا اس دھوکے میں پڑے رہیں گے کہ ہمارے نبی کے گھر کی عبادت ہو رہی ہے؟ ارے نبی کے گھر کے نعوذ باللہ مٹانے کی، کھودنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی کے اصحاب کی نشانیوں کو، نبی کے اہل بیت کی نشانیوں کو دھیرے دھیرے کر کے مٹا رہے ہیں، تم کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ارے یہ حاجیوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اپنی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کی جیب میں جو دولت جا رہی ہے اگر عالم اسلام کے ہاتھوں میں آ جاتی تو کوئی مسلمان ننگا بھوکا نہیں ہوتا۔ لیکن رقم آبادی ہے، ایک ایک غریب حاجی جو اپنے ایک ایک گھونٹ کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے، رسول کے در پہ جا رہا ہے، اس کو لٹیروں کی طرح لوٹ رہے ہیں۔ ارے کل بھی لٹیرے تھے، آج بھی لٹیرے ہیں۔ فطرت نہیں بدل سکتی، جو بچھو ہے وہ بچھو ہی رہے گا، جو ناگ ہے وہ ناگ ہی رہے گا، چاہے تم اس کو کوئی سا لباس پہنا دو، چاہے اس کو کسی تخت پہ بٹھا دو۔ آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ اگر ہم حسین کے چہیتے ہیں تو ہم کو اپنے عمل کو دکھانا پڑے گا، ہم کو ان سازشوں کو توڑنا پڑے گا، ہم کو وہاں پہنچنا پڑے گا، اور وہاں نہیں پہنچ سکتے تو آواز کو پہنچانا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں آپ سے لوگوں سے سچ کہتا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، مجھے کسی سے بغض و عداوت نہیں ہے، میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، حضرت حسین کے نام لینے والا ہوں، محبت کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں۔ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں، اور یہی اللہ کا بھی پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا بھی پیغام ہے، یہی حضرت حسین کا بھی پیغام ہے کہ دیکھو حق کو مت چھوڑنا، اتحاد کو قائم کرو، ارے آپسی جھگڑوں کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو کہ نہیں۔ اور نبی نے کیا کہا؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیہ، ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ تو جب ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی کو چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ارے تو دشمنوں، ظالموں، یزیدیوں کے چکر میں کیوں پھنسے ہیں؟ اپنی ذلت و رسوائی کروا رہے ہیں، اہل بیت کی ذلت و رسوائی کروا رہے ہیں، اور پھر ہاتھ میں ہمارے کچھ نہیں آ رہا۔ بہرحال میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے سامنے وہ آئینہ دکھائی دیتا ہے، وہ منظر سامنے ہوتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ میں اپنے دل کے جذبات کو آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید میری کوئی بات کسی کی بھلائی کا سامان ہو جائے اور کسی کو راستہ دکھ جائے، اور اگر میں غلط ہوں تو جو مجھے راستہ دکھا دے، لیکن ہمارا راستہ وہی ہے جو اہل بیت تک جاتا ہے، جو مدینہ تک جاتا ہے، اور مکے تک جاتا ہے۔ اور اس وقت مکہ بھی خطرے میں ہے، مدینہ بھی خطرے میں ہے، ہندوستان بھی خطرے میں ہے، ایران بھی خطرے میں ہے، پورا عالم اسلام خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے۔ لیکن اب روشنی کی ایک جھلک دکھ رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت نکال دی ہو کہ ظالموں اور یزیدیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و ایمان کے ساتھ رہنے کی اور دین و ایمان کے ساتھ رخصت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو حضرت حسین کا سچا جانثار و غلام بنا دے، اور ہم ان کے راستے پر چل کر کے اپنے چھوٹے موٹے دشمنوں کو چھوڑ کر کے جو اصلی دشمن ہے، ساری کائنات کا دشمن ہے، ساری انسانیت کا دشمن ہے، پیار و محبت کا دشمن ہے، اس کے لیے ایک جٹ ہو کر کے کوئی اقدام کرنے کے لیے سوچیں، اکٹھا ہو جائیں، سر جوڑیں، اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم حسینی ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ میں نے ٹائم لے لیا، آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، میری عزت ضائع